ایسٹ کی، پورے امت اسلامی کی اور تمام اسلامی ممالک کی فیوچر کی جنگ ہے، مستقبل کی جنگ ہے۔ کسی کو تکلیف ہے تو ایران چلا جائے، اگر دل آپ کا تڑپتا ہے ایران کے لیے، تو ہمارا اسلام کے لیے، دین کے لیے، مظلوموں کے دل تڑپتا ہے، جس کا دل نیتنیاہو کے لیے تڑپتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، چلا جائے امریکہ اور اسرائیل چلا جائے وہاں ان کے ساتھ رہ، جا کے چھوڑ دے پاکستان کو۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم مسلمان، ہم نے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اس مہینے میں، ہم قرآن سے ہدایت دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہود اور نصارہ کو راضی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ ہمیں تمام سیاسی قیادیوں کو چھوڑنا پڑے گا، مسنگ پرسن کو چھوڑنا پڑے گا، عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے آخری ایام ہے، یہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یا لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، بعض آیات میں ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، اور شہر رمضان کو، ماہ رمضان کو قرآن کی بہار کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ربیع القرآن شہر رمضان، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں قرآن کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور اپنے لیے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ آئیں چلیں آج کے اس انتہائی پرآشوب دور میں، جب دو ایٹمی ملکوں نے ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا ہوا ہے مذاکرات کے دوران، اور یہ دوسری بار حملہ ہوا ہے، قرآن سے ہدایت لیتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو بھی آپ پر تجاوز کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو آپ پر تجاوز کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تو آپ بھی اس کا اسی طرح سے جواب دیں جیسے اس نے کیا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ، نیتنیاہو اور اسرائیل کا جمہوری اسلامی ایران پر حملہ ظلم نہیں ہے، تجاوز نہیں ہے؟ اور جن اڈوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جہاں سے وہ حملہ کر رہے ہیں، کیا اس صورت میں جمہوری اسلامی کو کیا جواب دینا چاہیے قرآن کی آیت کی روشنی میں؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو آپ پر تجاوز کرے، تعدی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اسی طرح سے اس کا جواب دو۔ تو کیا جوابی حملہ جو ہوگا یا جو جواب دیا جائے گا، ہم اسے ناجائز قرار دیں گے، زیادتی قرار دیں گے، ظلم قرار دیں گے، خلاف قانون قرار دیں گے، قرآن کے خلاف قرار دیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ بھرپور جواب دو اسی طرح کا اس کو۔ اگر کوئی کہے کہ آپ جواب نہ دیں، آپ کو جہاں سے مارا جا رہا ہے آپ ہاتھ باندھ لیں، تو اللہ نے کہا فاتدو، حکم دیا اللہ نے، لازمی ہے جواب دینا۔ خاموشی درست نہیں ہے، چپ رہنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ جب پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تھا تو بھرپور جواب دیا گیا تھا۔ تو اس صورت میں یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر کیا کہتا ہے، منشور کیا کہتا ہے؟ آپ یونائیٹڈ نیشن کے منشور کے اندر ہے وہاں کی قرارداد نمبر 26 اور 25 اور 3334، یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر
اور اپنی فضا کو، اپنی سرزمین کو اگر کسی ملک پر حملہ ہو رہا ہے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت دے، نہ فضا کو نہ اپنی زمین کو. یہ یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر بھی کہہ رہا ہے. یہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے. اب ہم آئیں اور جمہوریت اسلامی ایران سے کہیں کہ آپ جہاں سے آپ کے اسکول کی بچیوں پر حملہ ہوا اور 160 سے زیادہ بچیاں مار دی گئی ہیں، جہاں سے آپ کے شہروں پر، آپ کے لوگوں پر، آپ کی لیڈرشپ پر، آپ کی قیادت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ چپ رہیں، خاموش رہیں، جواب نہ دیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ لیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ دشمن کو، کافروں کو، اسلام کے دشمنوں کو، ان کے مقصد کو فائدہ ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس تعدی میں، اس تجاوز میں. ہم ان کے بیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اسلامی ملک کھڑے ہو جاتے اس ظلم کے مقابلے میں، اور امریکہ اور اسرائیل کو اجازت نہ دیتے حملہ کرتا. غزہ کو تباہ و برباد کیا انہوں نے، خاک سے ملا دیا، بچوں کو، عورتوں کو ظلم کیا، جینوسائیڈ کیا، نسل کشی کی. تماشا دیکھتے رہے، خاموش رہے. اس خاموشی کو کوئی جواب ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن تو کہتا تھا، اور توبیخ بھی قرآن نے کی، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان اللہ کی راہ میں کیوں نہیں قتال کرتے؟ ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں اٹھتے جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے؟ غزہ میں کمزور نہیں کر دیا گیا تھا انہیں، جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، جو پکار کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی بھیج اور مددگار بھیج. خدا کرے تم کیوں نہیں اٹھتے، ان کے لیے کیوں نہیں قتال کرتے؟ کیا غزہ پر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں چپ رہنا اسلام تھا؟ قرآن کے مطابق تھا یا جرم تھا؟ غزہ کو تباہ برباد کروانے کے بعد اب جمہوریت اسلامی ایران پر کیوں حملہ ہوا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہمیں خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. سورہ مائدہ میں زیرن 52 نمبر آیت ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ مت ہو جاؤ. وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو بھی انہیں اپنا ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، دوست مانا کر لو، مددگار مانا کر لو، یا ولی اور سرپرست اور بڑا بنا لو، جو مانا کر لو، وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا. ہم نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ہم نے قاتلوں کو نوبل پرائز، امن کا نوبل پرائز، اس کے لیے نامینیٹ کر دیا، ان کو ہدیہ دیا، ان کو شاباش دی، ان کو اپریشیٹ کیا. ماشاءاللہ تم مستحق ہو. ویٹو کرنے والے غزہ کے اندر جنگ بندی کو تمہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے امن کا. اے قاتل، پھر غزہ پر قبضے کے لیے
کہاں گئی وہ جو جنریشن کی جن کو آپ لوگ بھی مانتے ہو؟ ہم تو نہیں مانتے اس کو کہ دو حکومتیں ہوں گی، ایک فلسطینیوں کی اور ایک قابض سیونسٹوں کی. کہاں گئی وہ حکومت؟ ہم اس پیس بورڈ کا نام دیا گیا. کتنا دھوکہ ہے ان کی ہیومن رائٹس. یہ لفظ بھی دھوکہ ہے. انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق. کہاں ہیں بچوں کے حقوق؟ کہاں ہیں انسانی حقوق؟ کہاں ہیں ہیومن رائٹس؟ ہم چپ رہے، ہم نے تماشا دیکھا. جبکہ نیتنیاہو صاف کہتا ہے کہ کوئی دوسری حکومت بھی ساتھ نہیں بنے گی فلسطینیوں کی، ختم. اور ہم خاموش اور چپ ہے، ہم اٹھے ہی نہیں، بولے ہی نہیں. خداوند متعال کے احکام کی نافرمانی کی سزا ہوتی ہے، بالخصوص اجتماعی. جب انسان جرائم کو انجام دیتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے جرموں کے مقابلے میں، چپ رہتا ہے، خدا کہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. کہ مومن نہیں بنا سکتے کافروں کو اپنا ولی اور دوست اور ساتھی، مددگار اور سرپرست مومنوں کے علاوہ. اور جو ایسا کر دے گا پھر وہ خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. آپ مجھے بتلائیں ان کفار کو فوجی اڈے دینا، بیسز دینا، جگہ دینا، یہ درست ہے؟ یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ انہیں اپنا دوست بنائے، اپنا ولی بنائے، سرپرست بنائے، بڑا بنائے، مددگار بنائے، اپنی زمینیں ان کو دیں، اپنے اڈے ان کو دیں، جگہ دیں ان کو، وہاں اڈے بنائے آ کے؟ یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان ممالک یہ کہتے، ہمارے عرب مسلمان ممالک سے، کہ جناب والا آپ امریکہ سے یہ کہیں کہ اپنے یہ اڈے سارے کے سارے اسرائیل لے کے چلا جائے، وہاں جا کے رکھے، وہاں جا کے رکھے، یہاں نہ رہو تم. وہاں کس لیے آئے ہو تم؟ یہ اڈے کس لیے بنائے تھے اس نے؟ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے. اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ کا مقصد کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا، اس پورے ریجن کو ریسائز کر کے ری شیپ کر دینا، صلیبی جنگیں شروع کرنا. آپ امریکہ کے جو وار منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، وار منسٹر ہے، وہ جنگیں شروع کرنے کے لیے اس کو وزیر بنایا گیا ہے. اس نے کتاب لکھی ہے، وہ اس کتاب کے اندر امریکن کروسیڈ کے نام سے ہے. وہ اس کو ایک آئیڈیالوجیکل جنگ کہتا ہے. یہ سارے سیونسٹ ہے، ان کا وزیر خارجہ بھی سیونسٹ ہے. یہ مل کر حملہ کیا انہوں نے جمہوری اسلامی ایران پر. کیوں؟ تاکہ اسرائیل کے مقابلے میں، اس کے گریٹر اسرائیل کے بننے کے مقابلے میں جو دیوار ہے اس کو گرا دیا جائے. لہذا اس وقت یہ جنگ پورے ایسٹ کی، پورے امت اسلامی کی اور تمام اسلامی ممالک کی فیوچر کی جنگ ہے، مستقبل کی جنگ ہے. امریکہ جب وہاں سے پوری اپنی طاقت کو لے کے آ رہا تھا، کوئی نہیں بولا کہ یہاں کیوں آ رہے ہو، ہمارے خطے کو کیوں جنگ کا میدان بنانے آ رہے ہو. جبکہ جمہوری اسلامی ایران کی قیادت بار بار کہہ رہی تھی یہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گی، ہم ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے کہ جہاں سے امریکہ میں مارے گا ہم چپ رہیں گے. وہ کہے گے اب مارے آپ چپ رہو، اپنے ہاتھ باندھ لو. اس طرح سے تو یہ تو نفاق ہے، یہ تو نفاق ہے. نہ کوئی سیاسی عقل اس کی اجازت دیتی ہے، نہ کہ اگر نیشنلسٹ ہونا تو نیشنلزم اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے، جو کچھ اور ہے. اس لیے یہ جنگ پورے جہان اسلام کی جنگ ہے.
اور کوئی بھی مسلمان اس جنگ سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، اپنے آپ کو لگ تھلگ نہیں رکھ سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی ایشین اپنے آپ کو سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا، اور نہیں رکھنا چاہیے. یہ یلغار بہت خطرناک ہے. ویسٹرن ایشیا پر قبضہ، آبنائے حرمت سے لے کر باب المندب تک قبضہ، پوری دنیا کی اقتصادی شاہراہ پر قبضہ. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ خطرے کو درست طور پر سمجھا جائے. اگر آپ بنائے حرمت پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، باب المندب پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس پورے خطے کو ری شیپ کرتے ہیں، تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ کدھر رہیں گے؟ ہم ان کے قبضے میں ہوں گے. جیسے انسان جب صحرا میں ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا تو ایک ایک قطرے کو ترستا ہے، ہم انرجی کے ایک ایک قطرے کو ترسیں گے پھر، اور اپنی مرضی کے ساتھ بلیک میل کر کے ہمیں سب کچھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ تھریٹ اور خطرے کو درست سمجھا جائے، اس کو روکا جائے. جہان اسلام اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا اس حملے کے خلاف، لیکن خاموش ہیں، چپ ہیں، خالی لفظی طور پر ہم مذمت کرتے ہیں. کیوں؟ کیا یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ خالی مذمت کرنا؟ پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان مسلم پاکستان ہے، کوئی مسلکی پاکستان نہیں ہے. ہم قرآن سے ہدایت لیں گے، کسی مفاد پرست، اقتدار پرست سے ہدایت نہیں لیں گے. قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن سے ہدایت لیں گے. قائد اعظم نے فرام دا فرسٹ ڈے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کہا ہے، جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، انلیجیٹیمیٹ، انلیگل. لہذا ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی اور قرآن سے ہدایت لیتے ہیں. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن سے وفاداری کریں گے، اسلام سے وفاداری کریں گے، اپنے دین سے وفاداری کریں گے، اپنی کربلا سے وفاداری کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کریں گے، مظلوموں کے ساتھ وفاداری کریں گے. ظالموں کے ساتھ وفاداری تو اللہ کو ننگ سمجھتے ہیں، ننگ. ہم دنیا میں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، خدا کے پاس واپس چلے جانا ہے. لہذا ضروری ہے، اور یہ پاکستان سے محبت اور وفا بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم قرآن کے مطابق چلیں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں. کیا ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، جس کا آپ نے لکھا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ کی رجی ہے قرآن مجید میں، اقتدار اعلی اللہ کا ہے، قرآن و سنت سپریم ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. کیا قرآن و سنت میں اجازت دیتے ہیں چپ رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں؟ کیا اللہ کی حکومت جہاں پر ہو وہاں اس بات کی اجازت ہے کہ ظلم ہو رہا اور خدا قرآن میں پکار پکار کے کہہ رہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو، اٹھو، اور ہم چپ رہیں؟ پاکستان کے حسینی، مسلم اور غیر مسلم، اس وقت دنیا کے اندر ہر باضمیر اس ظلم کی مذمت کر رہا ہے. خود امریکہ کے اندر اس کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، باضمیر لوگ بول رہے ہیں، یورپ کے اندر بول رہے ہیں، دنیا میں بول رہے ہیں. جس میں تھوڑی سی فطرت انسانی زندہ ہے وہ بول رہا ہے. ہم جھجکیں امریکہ کی مذمت کرتے ہوئے، ہم شرمائیں امریکہ کی مذمت کرتے ہوئے، ہمیں ہماری زبانوں پہ لکنت آ جائے امریکہ کی مذمت کرتے ہوئے؟ نہیں ہو سکتا. یہ جو یہ کرے گا وہ قابل مذمت ہے.
پاکستان کے عوام مسلمان ہیں، جہاں بھی دین پر حملہ ہو چپ نہیں رہتے، قرآن پر حملہ ہو چپ نہیں رہتے، قرآن پر حملہ، قرآن کی تعلیمات پر بھی حملہ ہے، چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ پاکستان سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر لگے کہ یہاں اللہ کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت ہے، اور جہاں اللہ اور قرآن کی حکومت ہے، خدا نے قرآن میں صاف کہا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے فقہا نے، میں نے پہلے بھی کہا، قاعدہ نفی سبیل، نفی سبیل کی ڈاکٹرائن کو استنباط اور استخراج کیا ہے، یعنی کفار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا، مقابلہ کرنا ان کا۔ کیا امریکہ اور اسرائیل مسلط ہونے نہیں آئے ہیں؟ اگر ایران کی قوم ان کا مقابلہ کر رہی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے؟ ہم چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مظلوموں کے ساتھی ہیں، اگر آپ ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کے دلوں میں جمہوری اسلامی ایران کی محبت ہے، دیکھو یہ ذہن میں رکھ لو، جہاں ہمارے لیے مکہ اور مدینہ بہت مقدس ہیں، اور سیونسٹوں نے کتابوں میں لکھا ہے مکہ اور مدینہ تک جائیں گے، سارے علاقے پر قبضہ کریں گے یہ لوگ، ہم جانے دیں گے مکہ اور مدینہ کی خاطر۔ وہیں پر ہم نجف، کربلا معلی، کاظمین، سامرہ، اہل بیت علیہ السلام کے جہاں پر مزارات اور مقدس جگہ ہیں، ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا حرم، زینبیہ سلام اللہ زینبیہ کے اندر، اور ایران میں امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، جناب معصومہ کم کا حرم ہے، اہل بیت کے کئی شخصیات اور ہستیوں کے وہاں حرم ہے، ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں الگ تھلگ رہ سکتے۔ کوئی سوچتا ہے تو ابد سوچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو ایران چلا جائے، اگر دل آپ کا تڑپتا ہے ایران کے لیے، تو ہمارا اسلام کے لیے، دین کے لیے، مظلوموں کے دل تڑپتا ہے۔ جس کا دل نیتن یاہو کے لیے تڑپتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، چلا جائے امریکہ اور اسرائیل چلا جائے، جائے وہاں ان کے ساتھ رہے، جا کے چھوڑ دے پاکستان کو۔ ہم اس وطن کے بیٹے ہیں، اسی کے لیے جی اور مریں گے، اور زندگی قرآن کے مطابق گزاریں گے، دین کے مطابق گزاریں گے، اور اس وطن کے اندر کوشش کریں گے، اپنی پوری سعی و تلاش کریں گے کہ آرٹیکل 1 یہاں پر عملی ہو جائے، یہاں لگے کہ اللہ کی حکومت ہے، یہاں پر اقتدار اعلی اللہ کا ہے۔ کوشش کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے ایسے لوگ اوپر آئیں جو عادل ہوں، ظالم نہ ہوں، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے قاتلوں اور مست شدہ حیوانوں سے خوفزدہ نہ ہوں، ان کی آؤ بھگت نہ کریں، ان کی خوشامد نہ کریں۔ اس لیے ہم اپنے اللہ سے عہد کرتے ہیں، میں رمضان کے آخری دن ہے، ہمارے خدا گواہ رہنا، ہم ظلم کے سامنے چپ نہیں رہیں گے، تو نے کہا ہے چپ نہیں رہنا ہے۔ ہم یہود و نصارہ کو اپنا بڑا نہیں بننے دیں گے، تو نے کہا نہیں بننے دینا۔ تو نے کہا ہے خالق کائنات کہ جو یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ انہی میں سے نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کی آئیڈینٹی شناخت ان جیسی نہیں ہو جاتی، جب تک آپ مسخ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک راضی نہیں ہو جاتے۔ جھکتے جھکتے جب تک تم اپنی ناک زمین پر نہیں رگڑو گے، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نہیں راضی ہوں گے تم سے۔ اے خدا، ہم کبھی بھی یہود و نصارہ کے اپنے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگیں گے، ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں راضی نہیں کرنا جرم ہے۔ کہ ہم سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو راضی ہو، یہ جرم ہے، جرم ہے۔ یہ خدا نے منع کیا ہے، خبردار، یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں تم سے۔
تمہاری شناخت مٹا دیں گے. اس لیے ہم ماہ رمضان کے آخری ایام میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم نے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اس مہینے میں، ہم قرآن سے ہدایت دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہود اور نصارہ کو راضی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں. ہماری نگاہوں والمؤمنون، اور ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ حسین انکار کر دے. امام حسین علیہ السلام کا قیام حجور تابت بطورت، اور پاک ہوتا ہے طیب گودے بھی کہتی ہیں کے لیے آواز اٹھائیں، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. قرآن کی ہدایت ہے یہ. آپ کے نبی نے کہا ہے من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب فلیس بمسلمین، جو کسی مظلوم انسان کی آواز کو سنے جو پکار رہا ہو مسلمانوں میری مدد کرو اور جواب نہ دے، لبیک نہ کہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو. رجلن کا ہے، مسلمان بھی نہیں کہا ہے، کوئی بھی مرد، کوئی بھی مظلوم. اللہ کے نبی کو کون سا مسلمان پسند ہے؟ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو، ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہو. ہم وہ مسلمان بنیں گے جو ہمارا نبی، ہمارا خدا، ہمارا قرآن چاہتا ہے، نہ وہ مسلمان جو نیتنیاہو چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے، یا بکے ہوئے حکمران چاہتے ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں بنیں گے. پاکستان انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ اپنے نبی جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہمارے آخری نبی جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہم اللہ جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ ہدایت پر ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے ہم نے، اس راستے پہ ثابت قدم رہنا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. حساس دور ہے، ہم ڈیٹیچ نہ رہیں، الگ تھلگ نہ رہیں. ہر آدمی جوان ہے، پیر و جوان. یہ بیانیے کی بھی جنگ ہے، ظلم کے مقابلے میں، ظلموں کے مقابلے میں. تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہم کہاں کھڑے تھے. اس دور کے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں. جب امام حسین 72 کے ساتھ کربلا میں معصور تھے، رسول پاک کی بیٹیاں تھیں، نواسیاں تھیں، بچے تھے ظالموں کے محاصرے میں، اور انہوں نے ان کو بے دردی سے مارا، ان کو قیدی بنایا، اسیر کیا ان کو. کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ لہذا آج ہم اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے کان قرآن کی طرف رکھو، اپنے نبی کے پیغام کی طرف، مظلوموں کی فریاد کی طرف رکھو ظالموں کے مقابلے میں. اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس آیت کا مفہوم یہ ہے، خدا پسند کرتا ہے کہ مظلوم ظالموں کے مقابلے میں فریاد بلند کرے، برا بلا اسے کہے، برا بلا اسے کہے، مرد آباد اسے کہے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو، نیتنیاہو کو مرد آباد کہیں گے، اس ظلم کو مرد آباد کہیں گے، اور استقامت کو، مقاومت کو زندہ باد کہیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان انہی غیرت مندوں کا ملک ہے. ہم مشکل دور میں پاکستان میں گزر رہے ہیں. ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ایران کے مظلوم لوگوں سے سیکھنا چاہیے کس طرح سے ان کی قیادت کو مارا گیا، وہ ثابت قدم رہے. ان کی لیڈرشپ کے اہم لوگوں کو مارا گیا، وہ ثابت قدم ہے. وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے سب سڑکوں پر کھڑے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں لیکن باہر کھڑے ہیں، گھروں سے باہر نکلے ہوئے. ایک قوم اٹھی ہوئی ہے. اگر ہم نے پاکستان کو مستقل کرنا ہے ان سے سیکھیں. اگر ہم نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے ان سے سیکھیں. اگر ہم نے پاکستان کو عزت اور وقار دینی ہے سیکھیں ان سے. یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم سایہ ملک میں ہو رہا ہے، بالکل ساتھ ہو رہا ہے. آج 20 دن ہو گئے ہیں. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ لیڈرشپ کو مار دیں گے، بڑے بڑے لوگوں کو مار دیں گے، یہ نظام ڈھہ جائے گا. نہیں ڈھہ سکتا، نہیں ڈھہ سکتا. ایک قوم ہے وہاں پر، ایک عاشورائی اور کربلائی قوم ہے وہاں پر. ایک سیولائزیشن ہے جس کی جڑیں کربلا میں، عاشورہ میں ہیں، شہادت کے اندر ہیں. ایک ایسی سیولائزیشن جس کے اندر ایمان بہت قوی ہے، اللہ پر توکل بہت قوی ہے، رزسٹنس اور مقاومت پر ایمان بہت قوی ہے، جذبہ شہادت بہت قوی ہے. ایک ایسی سیولائزیشن جس کے اندر، جس پر رنگ عاشورائی کربلائی الہی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اس سیولائزیشن کے اوپر خدائی رنگ ہے، کربلائی اور عاشورائی رنگ ہے، عزت کا رنگ ہے.
لہذا یہ سویلائزیشن کھڑی ہے. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ وہ بڑے بڑے جہاز لے کے آئے گا, یہ ڈر جائیں گے, اس کے B-1 B-2 سے ڈر جائیں گے, F-35 سے ڈر جائیں گے, اس کی ملٹری پاور سے ڈر جائیں گے, تھک جائیں گے. جیسے کربلا میں یزید کے لشکر یہ سمجھتا تھا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں چھوٹے سے محاصرے میں ہے, یہ پانی بھی بند ہے, یہ ڈر جائیں گے, عورتیں بچے ان کے ساتھ ڈر جائیں گے. غلط سوچا تھا انہوں نے, نہیں ڈرے تھے وہ, آج یہ بھی نہیں ڈر رہے ہیں. یہ ہے عزت والی قوم, یہ سویلائزیشن ہے جو ان کے مقابلے میں لڑ رہی ہے. وہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, یہ اپنے ایمان سے لڑ رہے ہیں. وہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, یہ اللہ پر توکل سے لڑ رہے ہیں. وہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, یہ ریزسٹنس اور مقاومت پر ایمان کے ذریعے لڑ رہے ہیں. وہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں, یہ جذبہ شہادت سے لڑ رہے ہیں. کیا خوب کہا علامہ اقبال نے, ادھر ابلیس کا لشکر ہے, ادھر خدا کا لشکر ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ لشکر خدا ہے, یہ سپاہ خدا ہے, اور وہ لشکر ابلیس ہے, لشکر فرعون و قارون و یزید ہے. یہ مارکہ آ رہی ہے دوستو. انشاءاللہ کبھی بھی وہ اس سویلائزیشن کو شکست نہیں دے سکتے جس کے اندر خدا ہو, قرآن ہو, دین ہو, ایثار ہو, فداکاری ہو, غیرت ہو, حمیت ہو, عزت ہو, عاشورہ ہو, کربلا ہو, جن کا مشکل گھڑی میں امام حسین علیہ السلام ہو. اسی طرح پاکستان کی لوکیشن بہت اہم ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے, اور اس میں کوئی شک ہے کہ عالمی سیونزم اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں پاکستان کی ایٹمی طاقت کانٹے کی طرح کھلتی ہے. ابھی حال ہی میں جب امریکہ کی کانگریس کے اندر وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی تو پاکستان کو ایران کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ اور نارتھ کوریا کے ساتھ ایک خطرہ اور تھریٹ قرار دیا گیا پاکستان کو. دوسری طرف مودی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو نیتن یاہو کا یار ہے. یہ بھی نیتن یاہو ہے, یہ بھی بچر اور قاتل ہے, یہ بھی ایسٹ کا, مسلمانوں کا, سب کا دشمن ہے. ایک انتہائی خطرناک اور مکار اور دھوکے باز دشمن. لہذا پاکستان ہماری مادر وطن بھی خطرات کا شکار ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں, پاکستان کے عوام کو آن بورڈ لیں, ایسی پالیسیاں بنائیں جو پاکستان کی عوام کی مانگوں کی ترجمان ہو, اور ہم سارے مل کر جہاں اپنے وطن کی حفاظت کریں, پاکستان کی حفاظت کریں, جہان اسلام کی حفاظت کریں, اور ایسٹ اور ایشیا کی حفاظت کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, نیتن یاہو کو بھی اور مودی کو بھی ناکام بنائیں, رسوا کریں ان کو. پاکستان کے عوام غیرت مند ہیں, اس عظیم کاز کے لیے اپنی جانیں تک دے دیں گے, لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس وقت اس جنگ کو جو اس وقت ویسٹرن ایشیا میں شروع ہوئی ہے, یہ وہاں کے لیے نہیں ہے خالی اس کے اہداف اور مقاصد, اس پورے ریجن کے لیے ہیں. پاکستان ہمارا پیارا وطن, ہماری مادر وطن, ہماری جان خطرے میں ہے. ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں تھا, بہانہ بنایا. وہ دیمک کی طرح چاٹتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے جاسوس موجود ہیں جگہ جگہ, اور کیسے وہ پینیٹریٹ کر چکے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر بھی کوئی پینیٹریشن ہے, را کی, موساد کی, CIA کی بھی, اور اطراف میں بھی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام بہت زبردست عوام ہے, دلیر, بہادر, شجاع اور ایثار و فداکاری کرنے والے ہیں. اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, انشاءاللہ ہم اس پورے ریجن اور خطے کو بچا سکتے ہیں اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے, خدا کی طرف لوٹیں گے, سنت کی طرف لوٹیں گے,
اپنے عوام کی طرف لوٹیں گے، واللہ بخدا ہماری عزت بھی ہوگی، اور جتنے بھی یہ تھریٹس ہیں اس پورے ریجن کے اندر، پورے ایسٹ کے اندر، ہم ان کو لطفے میں ختم کر دیں گے۔ اس لیے میری اپنے حکمرانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے ہمارا کہ آئیں ہم سب مل کر اس پورے ریجن اور خطے کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، امت اسلامی کو بچائیں، ایشیا کو بچائیں، اور امریکہ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے، عالمی سیونزم کے، نیتن یاہو کے اور مودی کے منحوس اور پلید عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ انشاءاللہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ آئیں اپنے ہاؤس کو آرڈر کریں، اور ہاؤس کو آرڈر کرنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدام اٹھانے پڑیں گے جو ضروری ہے، اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کو پتا ہے، ہر عقلمند جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہوگا، عوام کی طرف جانا ہوگا رول آف لا کے ذریعے، ان سے محبت کرنی ہوگی آئین کی سپریمیسی کے ذریعے، فیڈریشن کو طاقتور کرنا ہوگا، اور اقتدار ان کے حوالے کرنا ہوگا جنہیں عوام الیکٹ کریں گے، عوام پر اعتماد کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے عوام ساتھ کھڑی ہے وہاں پر، سسٹم کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اتنی بڑی لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ کی شہادتوں کے بعد بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آئیں اپنے عوام کی طرف لوٹیں۔ عوام ہی وہ طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے یہ، جو اگر ساتھ کھڑے ہو جائیں پھر دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ظالم طاقتور حکمران شکست نہیں دے سکے گا ہمیں۔ آئیں ہم اپنے عوام کی طرف لوٹیں۔ بہت پیارے پاکستان کے عوام ہیں، بہت پیارے عوام ہے، خدا گواہ ہے۔ یہاں کا کسان دنیا کا بہترین کسان ہے، یہاں کا مزدور دنیا کا بہترین مزدور ہے، یہاں کے لوگ جس شعبے میں ہوں، ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر ہیں، یہاں کے بینکر دنیا کے بہترین بینکر ہیں، یہاں کے ٹیچر دنیا کے بہترین ٹیچر ہیں، ہر لحاظ سے بہترین، بڑے اچھے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کے یوتھ اور جوان بہت بہترین ہیں، بہت اویئر ہیں، بہت بابصیرت اور آگاہ اور بہادر بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے پتہ اللہ نے اتنا سرمایہ دیا ہوا ہے، آئیں اس کی قدر جانیں، آئیں اس کی قدر جانیں، اور انشاءاللہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں۔ واپس چلتے ہیں خدا کی طرف، قرآن کی طرف، اپنے عوام کی طرف۔ اگر واپس آئیں گے ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں تمام سیاسی قیادیوں کو چھوڑنا پڑے گا، مسنگ پرسن کو چھوڑنا پڑے گا، عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، اور یقین کر لیں ہم بہت طاقتور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عزت کا تاج رکھے گا ہمارے سروں پر، ہم دنیا کی باوقار قوم اور ملک بن جائیں گے۔ یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا، جیت کا، اور ان خطرات سے نمٹنے کا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے ماہ رمضان کی ان آخری راتوں کے اندر، اے ہمارے مالک، اے ہمارے کریم رب، ان مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کو رسوا فرما، غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرما، خدایا یمن کے مظلوم، لبنان کے مظلوم، عراق کے مظلوم، پاکستان کے مظلوم، کشمیر کے مظلوم، ایران کے مظلوم، دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہے، اے میرے کریم مالک ان کی مدد فرما۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم مظلوموں کا ساتھی ہے، تم مدد کر رہا ہے، اسی لیے کھڑے ہیں۔ مزید خدا تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو نے خود قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، اپنے ملائکہ کو بھی کہا ہے کہ جاؤ مدد کرو ان کی جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور ان کو ثبات قدم دو، اور میں کافروں کے دل میں ان کا روب ڈالوں گا۔ اور پھر کہا کہ ان کے گردنوں پر مارو، ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ عزیز ان کی گردنوں پر بھی وار ہو رہا ہے، ان کی ہڈیاں بھی توڑی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نے ظالموں کے دلوں میں ان کا روب بھی ڈالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عزیز انقلب السحر علی الساحر، جادو جادوگر کے خلاف جو ہے نا وہ بدل گیا ہے۔ اور خالق کائنات میری تجھ سے التجا ہے، قرآن کا واسطہ تجھے، انبیاء اور شہداء، ابرار صدیقین کا واسطہ، ابرار کا واسطہ، تجھے اہل بیت علیہ السلام اور کربلا کے مظلوم شہیدوں کا واسطہ۔ خدایا ان مظلوموں کو آج کے ان فرعونوں پر، نمرود و شداد اور یزیدوں پر خدایا فتح مبین عطا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.